الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ماہ شعبان کے فضائل اور مسائل و احکام کے حوالے سے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ 15 شعبان کے متعلق کچھ اہم باتیں بیان ہوں گی۔ سورہ دخان کی ابتدائی 4 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ فرمان باری تعالی ہے حامیم والکتاب المبین، اور قسم ہے اس روشن کتاب کی جو بالکل واضح ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن پاک کو ایک برکت والی رات لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ ایک بابرکت رات کے اندر نازل کیا ہے، اور ہم اس کتاب کے ذریعے ڈرانے والے ہیں تاکہ لوگ اس کتاب کے اوپر ایمان لائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں اور نیک اعمال کریں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات کے اندر ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی تمام کاموں کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں اتارا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے اندر فیصلے نازل ہوتے ہیں، اور یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کا ہر حکم، ہر فیصلہ حکمت کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ ابتدائی 4 آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر ہمیں 3 باتیں پتہ چلی ہیں، 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ اس قرآن پاک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نہایتی بابرکت رات کے اندر نازل کیا ہے۔ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رات انتہائی بابرکت، رحمت و برکتوں والی ہے، اور یہ رات عبادت والی ہے، کیونکہ رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، لہٰذا ہمیں اس کے اندر کثرت سے عبادتیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات کہ یہ فیصلوں والی رات ہے، یعنی اس رات میں فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ قرآن پاک جس رات میں نازل کیا گیا اس رات کے اندر رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، لہٰذا جس رات میں اس قرآن پاک کو اتارا گیا وہ رات بھی انتہائی بابرکت ہے۔ قرآن پاک نازل ہوا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو اس دنیا کو بنانے سے بھی، اس کائنات کو بنانے سے بھی پہلے لوح محفوظ کے اندر موجود تھے۔ جب دنیا نہیں بنی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو نہیں بنایا تھا، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا لکھ، تو قلم نے اللہ کے حکم سے لکھنا شروع کیا تو سب کی تقدیر لکھ دی۔ تو اور یہ واقعہ قلم کا پیدا کرنا اور تقدیر کا لکھا جانا اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے ہوا تھا۔ تو یہ دنیا بھی نہیں بنی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا تھا لوح محفوظ کے اندر، وہ سب کچھ محفوظ ہے، تو قرآن پاک بھی لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس برکت والی رات میں لوح محفوظ سے نازل فرمایا آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر بیت العزت، ایک بیت العزت گھر ہے، عزت والا گھر جسے بیت العزت کہتے ہیں، یہ پہلے آسمان پر ہے۔ تو لوح محفوظ سے بیت العزت پہلے آسمان پہ یہ قرآن پاک مکمل نازل ہوا، یعنی سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پورے کا پورا قرآن پاک اس برکت والی رات میں لوح محفوظ سے بیت العزت پہلے آسمان پہ نازل ہو گیا۔ وہ اسی رات میں وحی کی ابتدا شروع ہوئی، یعنی ہمارے پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں مصروف عبادت تھے اور جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں پہلی وحی لے کر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، سورہ علق کی جو 5 ابتدائی آیات، جو پہلی وحی کی 5 آیتیں ہیں، یہ جس رات جبریل امین علیہ السلام لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
تو یہ رات بھی یہی بابرکت والی رات تھی، نزول قرآن کی رات۔ یہ اس کا معنی ہے کہ قرآن کے نزول کا معنی کیا ہے کہ یہ لوح محفوظ سے اتارا گیا بیت العزت پہلے آسمان پہ اسی رات میں، اور اسی رات میں وہی شروع ہو گئی، وہی کی ابتدا ہوئی، یعنی سرتاج رسول پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا ہوئی، آپ کے اوپر وہی نازل ہوئی، آپ نبی جو نہ بن گئے۔ تو یہ نزول قرآن کی رات ہے، اور چونکہ یہ رات انتہائی بابرکت ہے، رحمت و برکتوں والی ہے، لہٰذا اس رات کو ہمیں بہت زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، اور یہ عبادت کرنے کی، دعائیں مانگنے کی، اللہ کو پکارنے کی، نوافل وغیرہ کی یہ رات ہے، تو یہ رات عبادت کی رات ہے۔ تیسری بات یہ، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں تمام معاملات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی فیصلے کر دیے جاتے ہیں جو حکمت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں فیصلے، اور یہ نازل ہوتے ہیں اس رات میں۔ اب اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ فیصلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے جب قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اول آخر سب کی تقدیر لکھ دی تھی، تو سارے فیصلے لکھ دیے گئے تھے، سب کچھ لکھا جا چکا ہے اس دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے، اور یہ تقدیر لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، محفوظ ہے۔ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے عرش پر، تو ہر چیز کے فیصلے، ہر چیز کی تقدیر لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں۔ اب اس رات میں فیصلے نازل ہوتے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک سال کے لیے، اس رات سے لے کے اگلی سال کی جو آئندہ جو یہ رات آئے گی اگلے سال، اس پورے ایک سال کے اندر جو بھی فیصلے ہونے ہیں، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کو صحت ملے گی، کس کو بیماری ملے گی، کون کیا کام کرے گا، کس کی کتنی روزی ہوگی، دنیا کے جتنے بھی امور ہیں، یہ تمام امور کے ایک سال کے جو فیصلے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ سے نازل کیے جاتے ہیں پہلے آسمان پر، اور جو فرشتے ہیں جو مختلف امور کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف جو ہے نا امور ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، تو یہ فیصلے ان فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ، اسے ایک سال کے لیے بتا دیا جاتا ہے کہ اب جو آئندہ ایک سال ہے اس میں فلاں فلاں بندوں کی فلاں فلاں وقت پہ روح قبض کرنی ہے۔ اسی طرح جو فرشتے دیگر امور کے اوپر جو ہے نا وہ معمور ہیں، جیسے بارشوں کا فرشتہ ہے تو بارش کہاں برسنی ہے، کس جگہ برسنی ہے، کتنی برسنی ہے، روزی کے اوپر جو فرشتے معمور ہیں، تو یہ تمام احکامات جو فرشتوں کے ذمے ہیں ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں ایک رات کے لیے، اور یہ احکامات نازل ہوتے ہیں، پورے ایک سال کے احکامات، فیصلے نازل ہوتے ہیں اس رات کے اندر۔ تو یہ رات فیصلے نازل کیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، لوح محفوظ سے نیچے اترتے ہیں آسمان دنیا پہ، اور مختلف فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ فیصلوں کی رات ہوئی۔ فیصلے اصل میں تو پہلے سے محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے لوح محفوظ میں، لیکن وہاں سے ایک سال کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، یہ مفہوم ہے۔ تو یہ تین باتیں ہیں کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے، انتہائی بابرکت رات ہے، رحمت و برکتوں والی رات ہے، لہٰذا یہ عبادت والی رات ہے، اور یہ فیصلوں والی رات ہے۔ اچھا، اب یہ رات ہوتی کب ہے؟ یہ کون سی یہ رات ہے؟ یہ سال کی تمام راتوں میں یہ کون سی رات ہے جو نزول قرآن کی رات ہے، جو برکت والی رات ہے، جو عبادت والی رات ہے، ساتھ میں عبادت زیادہ کرنی چاہیے، اور یہ فیصلے نازل ہوتے ہیں، یہ کون سی رات ہے؟ یہ اہم ترین سوال ہے۔ سورہ دخان کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، تو بعض لوگ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات جو ہے یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور اس سلسلے میں بعض تفاسیر کے اندر بعض احادیث بیان ہوتی ہیں جن کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، جس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، یہ عبادت والی رات ہے، اور یہ فیصلوں والی رات ہے، اس میں فیصلے اتارے جاتے ہیں۔ یہ 15 شعبان کی رات ہے، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، اور بعض احادیث کے اندر یہ بات منقول ہے، بعض تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے۔ یہ بات نزول قرآن کی رات، عبادت والی رات، فیصلوں والی رات، یہ 15 شعبان کی نہیں ہے۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ جو احادیث اس کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، وہ احادیث صحیح نہیں ہیں۔ 15 شعبان کے حوالے سے جو احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور یہ رات فیصلوں والی ہے، عبادت والی ہے، یہ احادیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہیں، یہ احادیث باطل ہیں، بلا سند ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہے یہ، کیونکہ سندن یہ ثابت نہیں ہے یہ احادیث۔ اس کے علاوہ کچھ اور مخصوص عبادتیں وہ بیان کی جاتی ہیں کہ 15 شعبان کو جیسے مغرب کی نماز ہو جائے تو مغرب کی نماز کے فوراً بعد 6 نوافل جو ہے وہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ 6 نفل ادا کرنے چاہیے 2 رکعت کر کے، اور ہر 2 رکعت نفل کے بعد سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔ یہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد یہ عمل کیا جاتا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر سورہ یاسین پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل، پھر سورہ یاسین، پھر 2 رکعت نفل، پھر سورہ یاسین۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، پھر سورہ یاسین پڑھیں گے، پھر تو دعا مانگیں گے بیچ میں، تو یہ 3 مرتبہ نوافل ادا کریں گے 2 رکعت، اور 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھیں گے، اور 3 دفعہ دعائیں مانگیں گے، تو اس سے رزق میں برکت ہوگی، صحت کے اندر برکت ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، اور مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ یہ 6 نوافل اور سورہ یاسین پڑھنے سے یہ بات بتائی جاتی ہے۔ تو یہ بالکل بھی حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے یہ۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 12 رکعتیں بتائی جاتی ہیں ایک حدیث کے اندر کہ 12 رکعتیں نوافل ادا کرنے چاہیے، اور اس میں 30 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے چاہیے۔ یہ روایت بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ ایک اور روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ 14 رکعتیں نوافل ادا کرنے چاہیے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 14 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنا چاہیے، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 1 مرتبہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128۔ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں یعنی 15 شعبان کو 50 نوافل ادا کرنے چاہیے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق کہ 100 نوافل ادا کرنے چاہیے۔ یہ تمام احادیث جو بیان کی جاتی ہیں 15 شعبان کی عبادتوں کے حوالے سے، مخصوص نوافل کے حوالے سے، یہ سب کی سب من گھڑت ہیں، یہ موضوع روایتیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی ہیں، کبھی صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا۔ اور ایک یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے تو 3 فضیلتیں الگ الگ احادیث کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی حدیث میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ان 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے اس کی کبھی دعا رد نہیں ہوتی، وہ جب بھی دعا مانگے گا دعا قبول ہوگی۔ ایک روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ تیسری روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ پہلی رجب کی رات، 15 شعبان کی رات، عرفہ والی رات، عید الفطر والی رات، اور عید الاضحیٰ والی رات۔ جو ان 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے تو اس سے یہ فضیلتیں ملیں گی۔ یہ تمام باتیں ضعیف ہیں، من گھڑت ہیں، اپنی طرف سے بناوٹی ہیں، یہ احادیث نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ یہ رات 15 شعبان کی ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا اور جو عبادت کی وہ فیصلوں والی رات ہے، اور نہ اس کی کوئی فضیلت ثابت ہے، اور اس سلسلے میں اور اس کے نوافل کے سلسلے میں، اس کے مخصوص عبادتوں کے حوالے سے جتنے بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب فضائل ضعیف احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ان روایات کے اوپر عمل کرنا بدعت ہے، یہ نوافل ادا کرنا یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، اس سے عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ انسان کو وہی اعمال کرنے چاہیے جو صحیح سنت سے ثابت ہوں۔ اب یہ رات کون سی ہے؟ تو یہ رات خود اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، بالکل واضح دلیل موجود ہے کہ اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں، کہ قرآن پاک سے یہ ہمیں حدیث جو ہے نا یہ دلیل مل جاتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر پوری جو ہے نا یہ نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ اور آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کتنی فضیلت والی اور کتنی بابرکت اور کتنی اہم رات ہے؟ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت، اس رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، خیر ہے، بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے۔
بلکہ ایک رات 1000 مہینوں سے کے برابر نہیں، بلکہ ان سے زیادہ بہتر ہے، ان سے زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر خیر موجود ہے اس رات کے اندر۔ اسی رات کے اندر ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی طرف سے، فیہا باذن ربہم من کل امر، تمام کاموں کا فیصلہ لے کر، تمام احکامات لے کے، تمام فیصلے لے کے جبریل امین علیہ السلام اور دیگر فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات میں، لیلۃ القدر میں۔ اور یہ رات سلامتی والی ہے طلوع فجر تک، غروب شمس سے لے کے طلوع فجر تک، پوری کی پوری رات، مغرب سے لے کے فجر تک یہ پوری کی پوری رات سلامتی والی ہے، رحمت و برکتوں والی رات ہے، اور یہی نزول قرآن کی رات ہے، یہی عبادتوں والی رات ہے، اور اسی کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات کا نام ہی لیلۃ القدر ہے، قدر کہتے ہیں تقدیر کے فیصلے، احکامات۔ تو فیصلوں والی رات 15 شعبان نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر کون سے مہینے میں ہوتی ہے؟ یہ کیا شعبان میں ہوتی ہے؟ 15 شعبان ہے یہ رات؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل وضاحت کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ تو قرآن پاک کب نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں۔ قرآن پاک شعبان میں نازل نہیں ہوا، قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا ہے۔ بالکل واضح آیت موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آیت نمبر 185 سورہ بقرہ، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ لہٰذا لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر میں جو قرآن نازل ہوا یہ رمضان کے اندر آتی ہے، آخری عشرے میں آتی ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، جو صحیح احادیث سے بالکل وضاحتاً اور صراحتاً ثابت ہے۔ لہٰذا شعبان کے اندر قرآن پاک نازل نہیں ہوا، نزول قرآن یہ رمضان میں ہوا ہے، شعبان میں نہیں ہوا۔ بلکہ قرآن پاک نہیں، تمام کی تمام آسمانی کتابیں، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک، سب کی سب رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ تمام آسمانی کتابیں رمضان کے اندر نازل ہوئی ہیں، اور قرآن پاک بھی رمضان میں نازل ہوا ہے، لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، جو لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے 21، 23، 25، 27، 29 ایک رات ہے، جس رات کو ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، اور زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ رات رحمت و برکتوں والی اور مغفرت والی اور عبادت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر ہے وہ، 15 شعبان نہیں ہے۔ نزول قرآن بھی لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان نہیں ہے۔ رحمتوں والی رات، برکتوں والی رات، جس میں رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پہ مغفرت ہوتی ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، نہ کہ 15 شعبان۔ اور جس رات کے اندر تمام کاموں کا فیصلہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا جاتا ہے، اور فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے، ان کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ رات بھی لیلۃ القدر ہے، نہ کہ 15 شعبان۔ تو بات انتہائی کلیئر ہو گئی ہے، صاف ہو گئی ہے بالکل دلائل کے ساتھ، کہ 15 شعبان کے حوالے سے جو باتیں مشہور ہیں اس کی فضیلت میں، وہ احادیث صحیح نہیں ہیں۔ لہٰذا اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، اور رحمت والی رات، برکت والی رات اور مغفرت والی رات جو ہے وہ خصوصی طور پہ تو لیلۃ القدر ہے، لیکن عمومی طور پہ ہر رات جو ہمارا اسی سیریز کا جو دوسرا درس تھا، پچھلا درس، اس میں تفصیل سے یہ بات بیان ہوئی تھی کہ 15 شعبان ایک عام رات ہے، اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور بندوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے۔ تو ہر رات مغفرت والی رات ہے عمومی طور پر، عمومی مغفرت، عمومی رحمت، عمومی برکتیں ہر رات کو ہوتی ہیں، لیکن خصوصی طور پر جو رحمتیں ہیں، خصوصی طور پہ جو برکتیں ہیں، اور خصوصی طور پہ جو مغفرت ہے، گناہوں کا معاف ہونا، وہ لیلۃ القدر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں لیلۃ القدر کے اندر، جو مخصوص جو دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، پس مجھے معاف کر دے۔ تو مغفرت والی رات، گناہوں کی معافی والی رات جو خصوصی طور پہ ہے، وہ لیلۃ القدر ہے رمضان میں، لیکن عمومی طور پہ ہر رات میں مغفرت ہوتی ہے، ہر رات میں گناہ معاف ہوتے ہیں، جو دلائل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ پچھلے درس کے اندر بیان ہو چکی ہے بات۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے ان تمام باتوں کا کہ 15 شعبان ایک عام رات ہے، لہٰذا ہمیں اس رات کے اندر وہی عبادت کرنی چاہیے جو ہماری روٹین کی عبادتیں ہیں۔ یعنی اگر ایک انسان تہجد کا عادی ہے، وہ ہمیشہ سے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو 15 شعبان کو بھی وہ تہجد کی نماز ادا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ سے خیر و برکتیں طلب کرے گا، دعائیں مانگے گا۔
ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی روٹین ہے، تو ہر رات میں مغفرت ہوتی ہے، اس رات میں بھی مغفرت ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اگر ایک شخص تہجد کا عادی نہیں ہے، وہ کبھی بھی تہجد نہیں پڑھتا، اب صرف مخصوص طور پہ اگر 15 شعبان کو تہجد کے لیے مخصوص کرتا ہے، تو یہ اس کا یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نے مخصوص کر دیا کہ میں 15 شعبان کو ہی تہجد پڑھوں گا، کیونکہ یہ عبادت والی رات ہے اور اس کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ عمل بدعت ہے۔ جو ہمیشہ تہجد نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا، وہ اب نہ پڑھے، لیکن جو روٹین سے پڑھتا ہے تو پڑھے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ جو مخصوص طور پہ نوافل بیان کی جاتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے نا فضائل، یہ من گھڑت احادیث ہیں، ان کے پر عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 15 شعبان کی نہ کوئی مخصوص عبادت ہے، نہ کوئی مخصوص نوافل ہیں، اور نہ ہی 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا ہے۔ جو ہمارے پہلے درس کے اندر روزے کے احکام و مسائل بیان ہوئے تھے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، لیکن خصوصی طور پہ 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ 15 شعبان سے پہلے روزے رکھے، ایام 20 کے روزے رکھے، 13 14 15 یا 3 روزے ایک ساتھ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، یہ سنت ہے، لیکن صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور عبادت کرنی چاہیے ہر رات کو، خصوصی طور پہ 15 شعبان کو نہیں، ٹھیک ہے۔ 15 شعبان کی وہی عبادت ہے جو رات کی نماز ہے، یعنی عشاء کی نماز، پھر تہجد، پھر وطر کی نماز اور فجر کی نماز، ٹھیک ہے۔ اور خصوصی طور پہ جو عبادت ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔